السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ہوپ ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ حج کے 5 دنوں میں کیا کرنا چاہیے، حج کس طرح کیا جائے گا، حج کا طریقہ کیا ہے، اور اگر عورت حیض میں ہے تو وہ کس طریقے سے حج کرے گی۔ اس ٹاپک پہ آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایک اور سوال کو معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہے کہ اگر عورت کو پیریڈز ہو یا حیض ہو یا ایام چل رہے ہو تو وہ کون سے کام نہیں کر سکتی، چاہے وہ حج کے لیے گئی ہو چاہے وہ عمرہ کے لیے گئی ہو۔ تو جس طریقے سے ہم یہاں ہیں اپنی کنٹری میں، تو حیض میں ہم جو عمل نہیں کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کیا عمل نہیں کر سکتے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہاں بھی ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے حیض کے دن چل رہے ہو تو ہم روزہ وہاں بھی نہیں رکھ سکتے اگر حیض کے دن چل رہے ہو تو، اور ہم مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے، چاہے یہاں ہو آپ کی جو کنٹری ہے اور جو آپ کی کنٹری کی مسجد ہے، اگر آپ کے ایام چل رہے ہو تو اپنی حیض کی ایام میں آپ مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے۔ تو بالکل اسی طرح حرم میں بھی کعبہ جہاں بنا ہے اس کے آس پاس جو کہی جاتی ہے وہ مسجد ہے، تو اگر آپ کو طواف کرنا ہو، جیسے عمرہ کرنے کے لیے ہم کو طواف کرنا پڑتا ہے، تو طواف کرنے کے لیے آپ کو کہاں آنا ہے؟ مسجد آنا ہے، اور ایام جب چل رہے ہو، پیریڈ جب چل رہے ہو، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اس وجہ سے میں نے جو کہا تھا نا کہ بھئی آنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں، آپ سوچیں کہ آپ کو عمرے کا ٹائم ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کیونکہ عمرے کا جو اصل کام ہے وہ ہے طواف کرنا اور پھر سعی کرنا، تو آپ طواف کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو پیریڈ چل رہے ہو، مسجد میں نہیں داخل ہو سکتے۔ تو اب حج کے دنوں میں بھی ہم کو یہی یاد رکھنا ہے کہ بس طواف کا جو عمل ہوگا وہ ہم نہیں کر سکتے، اور باقی ان 5 دنوں میں جو کام ہوں گے وہ ہم آرام سے کر سکتے ہیں۔ حج شروع ہونے والا ہے 8 تاریخ سے، لیکن 7 تاریخ کو یعنی اب اپنے ہوٹل میں ہے، جب آپ کو کچھ کام کرنے ہوتے ہیں، جو آپ کا ٹور والا ہوتا ہے وہ آپ کو انفارم کر دیتا ہے کہ ہم آپ کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد مینا کی طرف لے جانے والے ہیں، کیونکہ اصل میں تو 8 تاریخ کو وہاں جانا ہوتا ہے، لیکن اتنی ساری بھیڑ ہوتی ہے تو ٹور والے 7 تاریخ سے لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب میں جو طریقہ بتا رہی ہوں وہ حج تمتع کا بتا رہی ہوں، یعنی 7 تاریخ کو میں جو کنڈیشن میں ہوں وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوں، میں آئی تھی، میں نے عمرہ کر کے فارغ ہو گئی تھی، اب میں حج کے دنوں کا انتظار کر رہی تھی، یعنی میں کوئی احرام کی پابندی میں نہیں ہوں۔ ہاں اگر میں حج افراد یا حج قران کر رہی ہوں تو پھر میں احرام کی پابندیوں میں، تو اور احرام کی پابندیوں میں کون کون سے کام نہیں کر سکتے وہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے پچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی۔ مثال کے طور پر آپ تیل نہیں لگا سکتے، آپ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ ناخن وغیرہ بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے۔ تو اگر آپ حج افراد یا حج قران میں ہیں تو آپ حج کے ایک دن پہلے یہ سارے کام نہیں کریں گے۔ ہاں لیکن اگر آپ غسل کرنا چاہے تو سادے پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ حیض کی حالت میں ہیں تو 2 رکعت نہیں پڑھیں گے، اور حیض کی حالت میں نہیں ہیں تو پھر ہم 2 رکعت پڑھ لیں گے۔ میں حج تمتع کی بات کر رہی ہوں، تو ابھی 7 تاریخ ہے اور میرے کوئی احرام کی پابندی نہیں ہے، چاہے اب میں حیض کی حالت میں ہوں یا بغیر حیض کی حالت میں، دونوں کنڈیشن میں جو ہم نے گھر سے نکلتے وقت کام کیے تھے وہ سارے کام ہم پھر ریپیٹ کریں گے، یعنی ہم غسل کریں گے، اپنے بال وغیرہ صاف کر لیں گے، اپنے ناخن کو کاٹ لیں گے، بالوں میں تیل وغیرہ لگا کے بال باندھ لیں گے، تھوڑی سی ہلکی خوشبو لگا لیں گے، اور پھر 2 رکعت پڑھیں گے، جیسے ہم نے گھر سے نکلتے وقت بالکل کیا تھا وہی کریں گے، لیکن پیریڈ چل رہے ہو تو بس وہ 2 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ اب آپ کا ٹور جب آپ کو بس میں بٹھائے گا نا، تو بس میں بٹھانے کے بعد آپ نے حج کی نیت کرنا ہے کہ اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، آپ میری طرف سے اس کو قبول فرمانا، اس کو میرے لیے آسان کر دینا، اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھ لیا۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ آپ پڑھ لیں گے، 3 بار پڑھ لے، اور جیسے ہی آپ نے یہ پڑھا ماشاءاللہ سے آپ کا حج کا سفر شروع ہو چکا۔ اور ایک بار تلبیہ جب ہم نے پڑھ لیا تو بس اب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تلبیہ کی کثرت کر رہے۔ اچھا، حج کے بارے میں اللہ پاک ایک نصیحت قرآن میں کرتے ہیں کہ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اب لڑائی جھگڑا ہم بول رہے ہیں، ہم تھوڑی ادھر لڑنے جا رہے ہیں، لیکن اتنے سارے لوگ رہیں گے، آپ انکمفرٹیبل ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے غصہ آئے گا، جب غصہ آئے گا تو لڑائی کسی نہ کسی کے ساتھ ہو جائے گی۔ آپ بولو گے کس کے ساتھ لڑیں گے ہم؟ تو ابھی جب بس میں بیٹھنے کی بات آئے گی نا تو ہم بولیں گے بھائی یہ تو میری جگہ ہے، ہم جا کے پہلے وہ پکڑ لیتے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، یعنی اپنی نفسا نفسی کا عالم شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ نے بیگ رکھ دی اور کوئی اور آ کے آپ کی جگہ پر بیٹھ گیا تو پھر ہماری لڑائی ادھر سے ہی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ لڑائی سے بڑا پرہیز کرنا ہے ہم کو، صبر، حج نام ہے صبر کا، تھوڑا صبر سے کام لے۔ ہم یہاں کوئی جگہ ڈھونڈنے کے لیے نہیں آئے، کوئی ہم یہاں آرام کرنے کے لیے نہیں آئے، کہیں یہاں کوئی کمفرٹ زون میں نہیں آئے ہوئے ہیں۔ آپ دماغ میں بٹھا کر چلے کہ کوئی پریشانی اگر ہوگی تو میں اس پر صبر کروں گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں حج کے معاملے میں خاص تاکید کی ہے کہ اس میں لڑائی اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ 7 تاریخ کے دن آپ نے یہ سب کام کر لیا تھا، بس میں بیٹھنے کے بعد آپ نے اب نیت کر لی، تو یہ 8 کی رات شروع ہو گئی ہے۔
تو اب 8 کی رات میں آپ دیکھیں کتنے بجے پہنچتے، 1 2 رات کے 3، جو بھی آپ جہاں پہنچ گئے ہیں، آپ رات بھر چاہیے تو آرام کر لیں۔ 8 تاریخ کی صبح ہو گئی، تو اب 8 تاریخ کو آپ کو کیا کیا کام کرنے ہیں، یعنی حج کا پہلا دن، نمازوں کو ان کے ٹائم پر پڑھے، قرآن جو ہے یاسین ہے اور جو بھی آپ کے معمولات ہیں وہ دن بھر اپنے ٹائم پر پڑھے، تسبیحات ہے، ذکر ہے، وہ کرے۔ لیکن حج جو نام ہے نا وہ دعاؤں کا ہے، تو یہ سب سے فارغ ہونے کے بعد پوری 8 تاریخ کا دن ہے آپ کے پاس دعاؤں کے لیے، یعنی بس دعائیں ہی کرنا ہے۔ تو اب اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ حیض میں ہو کہ بنا حیض میں ہو، دعائیں کرنا ہے۔ ہاں نماز آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے۔ تو سمجھ میں یہ آیا جو اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا اصل عبادت ہے۔ اگر مثال کے طور پر مغرب کی جیسے ہی روزے کی حالت میں اذان ہوتی ہے تو یہ ہے کہ بھئی افطار میں جلدی کرے، یعنی افطاری آپ نے کر لینا ہے۔ اب اگر کوئی بولے کہ میں عشاء تک بھوکا رہتا ہوں تاکہ مجھ کو اور ثواب ملے گا، آپ بتائیں اس کو ثواب ملے گا؟ نہیں، اس کو بالکل ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا۔ تو اصل یہ تھا کہ کھانا نہیں کھانے پہ ثواب نہیں مل رہا تھا، اللہ کی فرمانبرداری کرنے پہ ثواب مل رہا تھا کہ جب اللہ بول رہا ہے کھانا کھا لو تو کھا لو، اس پہ ثواب ملتا ہے۔ تو ہم جو اکثر ہے نا عورتیں گلٹ میں آ جاتی ہے کہ ہم حیض میں ہیں تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے، وہ تو نمازیں پڑھی، وہ تو اتنے قرآن پڑھ رہے ہیں، میں کچھ نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو نہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے ہو تو بھی آپ کو بھرپور ثواب ہی مل رہا ہے، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ تو 8 تاریخ کے دن اگر آپ حیض میں ہے تو ہم دعائیں کرتے رہیں گے، تسبیحات کی پابندی کریں گے اور ذکر اللہ کا کرتے رہے، بس 8 تاریخ کی یہی ہماری عبادت ہے۔ اور مینا میں جو آپ کو ٹینٹ دیا جائے گا نا تو وہ خیال کرنا جیسے آپ ٹینٹ میں جا رہے ہو تو اس کا جو لوکیشن ہے، لائیو لوکیشن ہے، آپ کے واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر دے، یا پھر اس کے خیمے کے باہر نمبر دیا ہوا تھا اس کا فوٹو وغیرہ لے لے، کیونکہ آپ باتھ روم واش روم جب یوز کرنے جائیں گے نا تو سب گلیاں ایک جیسی دکھ رہی ہوتی ہے، تو کبھی ہو سکتا ہے آپ مس پلیس ہو جائے کہ بھئی کون سی والی میرا ہے خیمہ، تو اس لیے ضروری ہے اگر وہ کیمرے میں آپ کا فوٹو وغیرہ رہے گا تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا وہاں تک آنا۔ تو یہ 8 کا دن ہو گیا پورا، اب 9 تاریخ کی صبح ہو گئی۔ 9 تاریخ کی صبح کو آپ کے ٹور والے آپ کو لے کر آتے ہیں عرفات کے میدان میں، یہ ہے اصل حج، آج کا دن اصل حج کا دن ہے۔ اور یہ دن کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال کے بعد سے اس دن کی ویلیو، اس میدان کی ویلیو بڑی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہاں پر فجر بعد آ گئے ہیں۔ اچھا، عرفات کے میدان میں کیا ہوگا؟ مینا میں تو آپ کا ایک گروپ کے ساتھ آپ تھے، اتنے مخصوص لوگ تھے، پر عرفات میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ ایک ہی ٹینٹ میں ہوں گے، تو بہت ساری جگہ کی پرابلم ہو جائے گی۔ آپ کو لگے گا کہ بھئی وہ ایک دم میرے پاس میں بیٹھی ہے، ابھی میں لیٹوں گی مجھ کو جگہ نہیں ملنے والی، تو آپ کیا کرو گے؟ کوشش کرو گے پھیل پھیل کے بیٹھ جائے، اپنا سامان ادھر ادھر پھیر کے۔ یہ ہم سب کریں گے، ہم بول رہے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے، پر ہاں ہم کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہے پڑھے لکھے لوگ یہی کام کرتے ہیں کہ بھئی جگہ کے لیے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دن تو آپ اللہ کو بتائیں کہ اللہ ہم آپ قربانی دے رہے ہیں، ہم بڑی بڑی قربانی تو نہیں دے سکتے، اللہ تھوڑی سی جگہ کی قربانی دے دیتے ہیں، اللہ تھوڑی ان کمفرٹ قربانی ہم دے دیتے ہیں۔ تو ہم 9 تاریخ میں یہاں پر آ گئے، آپ جیسے آپ کے خیمے میں آئے ہیں ایک جگہ دیکھ لے، وہاں بیٹھ جائے۔ اور آج کی بھی کیا عبادت ہے؟ آج کی تو مخصوص عبادت ہے دعا، دعا اور دعا۔ آپ ظہر کے ٹائم پہ ظہر پڑھیں گے اور عصر کے ٹائم پر عصر کی نماز پڑھیں گے۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ وہاں جو مسجد ہے مین عرفات کے میدان میں، اگر آپ اس امام کے ساتھ میں نماز پڑھو گے تو وہ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھائے گا، تو آپ نے اس کے ساتھ ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ اس دن عرفے والے دن ظہر عصر کا ٹائم امام کے پیچھے پہلے ہوتا ہے، یعنی عصر بھی پہلے ہی پڑھا ہی لی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہو، جیسے آپ ابھی خیمے میں ہو اپنے، آپ مسجد میں نہیں گئے ہو، تو آپ ظہر کے ٹائم پہ ظہر پڑھو گے اور عصر کے ٹائم پہ آپ عصر پڑھیں گے۔ اور اگر ممکن ہو سکے تو آپ 9 تاریخ یعنی عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس جائے۔ دیکھیں بہت بڑا میدان ہے، وہاں جانا کوئی آسان نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لوکیشن کا آئیڈیا ہوتا ہے، جیسے میں اپنی بات کروں، میں اگر اکیلے نکل گئی جبل رحمت کی طرف تو میں خیمہ بھول ہی جاؤں گی اور میں واپس آ ہی نہیں سکتی، لیکن چونکہ میں اپنے محرم یعنی میرے شوہر کے ساتھ ہوتی ہوں تو وہ بڑا اچھا ان کو لوکیشن سب سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں جبل رحمت اپنے شوہر کے ساتھ میں 2017 میں گئی تھی، بہت دور تھا، ہم چل ول کے گئے تھے، لیکن مجھ کو پتا تھا ان کو لوکیشن کا آئیڈیا ہے تو ہم آرام سے واپس آ گئے تھے، کوئی گھومنے وومنے کا سین نہیں ہو گیا تھا۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں گھوم جاؤں گی یا میرے شوہر کا بھی آئیڈیا نہیں ہے اتنا کہ واپس لوکیشن سے آپ آ سکتے ہیں، تو پھر وہاں جانے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن اگر ممکن ہو سکے، اگر آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم آ سکتے ہیں تو ضرور وہاں جائے، کیونکہ اصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر تھے، وہاں ہمارے نبی نے دعائیں مانگی ہے۔ اور وہاں کا پھر جو منظر ہوتا ہے جو ہم کیمرے میں 9 تاریخ کا دیکھتے ہیں کہ پہاڑ پہ سب لوگ کھڑے اور پہاڑ دکھ ہی نہیں رہا ہوتا ہے، سفید پوری لوگوں کی چادریں دکھ رہی ہوتی ہے، تو اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جبل رحمت کے پاس پہنچ جائے، کیونکہ ہمارے نبی بھی وہیں تھے۔ اور وہاں ہمارے نبی نے کیا کی ہے؟ دعاؤں کا اہتمام، بس دعائیں مانگی ہے
खड़े होकर दुआ मांगी हमारे नबी ने, जब थक जाते तो बैठ जाते, फिर से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते दुआ मांगते। इतनी धूप, इतना पसीना आता है तो भी नबी ने क्या मांगी है, सिर्फ़ और सिर्फ दुआएं मांगी। तो आज वो दिन है कि अपनी दुआओं को अल्लाह के सामने रखें। आज वो दिन है कि अपनी फरियादों को, अपनी तौबा को अल्लाह के सामने रखें। कितने सारे हमसे गुनाह हो गए, आज माफ़ी का दिन है। आज हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, आज अपने अना की कुर्बानी दे दे कि अल्लाह हमसे जो गुनाह हो चुके पिछली ज़िंदगी में, हम अल्लाह तौबा करते हैं कि आज के बाद वो गुनाह नहीं करेंगे। आज पूरी दुनिया की निगाह आप पर है। आप अरफात के दिन जब जाते हो ना, तो हमने भी देखा है कि लाइव हम मक्का को देख रहे होते हैं, यहाँ अगर हम हैं तो पूरी दुनिया के मुसलमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप हाजी हो, आज आपका हज है, आज आपकी दुआओं के लोग मुंतज़िर है। जब आप आ रहे थे कितने लोगों ने आपके लिए दुआओं के लिए कहा कि हमारे लिए दुआ करना। आप सोचें कि हमारी उम्मत कितनी परेशानी में है, कितनी बेचैनी में है। फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनके हालों पर रहम कर दे। ऐसे न जाने कितने मुसलमान हैं जो बेचैन हैं, जो परेशान हैं और आपकी दुआ के मुंतज़िर है। तो आप सब मुसलमानों के लिए जितनी पॉसिबल हो सके दुआओं का एहतमाम करें। तो दुआ, दुआ और सिर्फ दुआ, ये अरफात के दिन का काम है। लेकिन होता क्या है कि हम 8 तारीख को, क्योंकि पूरा दिन हमने ख़ैमे में गुजारा है तो हम थक गए हुए होते हैं, तो 9 तारीख को हम बड़े ढीले पड़ जाते हैं। हमको ऐसा होता है भाई नींद थोड़ी आई नहीं है बराबर, तो सो जाए, लेट जाए। देखिए थक गए हैं तो ख़ैमे में थोड़ा लेट जाए, सो जाए, उस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हम याद रखें कि कितनी दुआओं के बाद हमको ये दिन मिला है। ये दिन हमको इतनी आसानी से नहीं मिल गया। कितने हमने सजदे किए हैं, कितनी बार हमारा दिल यहाँ आने के लिए तड़पा है। कितने मुसलमानों के आज इस जगह के लिए दिल तड़प रहे थे, यहाँ आने के लिए उन्होंने कितनी दुआएं की, पर अल्लाह के हुक्म से वो यहाँ नहीं आ पाए। तो इतने करोड़ों में से आज आपका सिलेक्शन हुआ है, तब जाके अल्लाह ने इस जगह पर हमको ला के पहुँचाया है। और आज हम इस जगह पर आए हैं तो उस जगह की हमको कोई वैल्यू नहीं लग रही है। हमको नींद ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, हमको अपना आराम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो ये गलती ना करें। अरफात के दिन जितनी हो सके दुआओं का अहतमाम करें। अच्छा, जैसे मैंने बताया अरफात का मैदान बहुत बड़ा होता है और जबल रहमत अक्सर आपके ख़ैमे से बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जो आपका टेंट है, जो आपका ख़ैमा है, वहाँ बैठकर दुआएं मांगे। दुआएं तो कहीं भी अल्लाह सुन रहा है, पूरे मैदान कबूलियत का मैदान है। तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ जाएंगे तो ही दुआ मांगेंगे, आप अपने ख़ैमे में दुआ मांगे। ख़ैमे में कभी आपको होगा कि बहुत सारे लोग हैं और फिर आपको रोना आ रहा है तो लोग क्या बोलेंगे। हम यहाँ किसी को ना बताने, ना दिखाने, ना जताने नहीं आए हैं। आज हम अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ बनाने आए हैं। तो ख़ैमे में बैठ के दुआ मांगे। अगर ख़ैमे में नहीं मांगना हो रहा है, ख़ैमे से बाहर निकल जाए, धूप में थोड़ा खड़े होकर दुआ मांग ले, थोड़ा छाँव में बैठ के दुआ मांग ले, यानी बस दुआओं का एहतमाम करें। तो ज़ोहर के टाइम ने हमने ज़ोहर पढ़ ली थी, अगर मस्जिद में नहीं गए तो इमाम के साथ नहीं पढ़े तो असर के टाइम ने असर पढ़ ली। और असर से लेके मगरिब, हमको वैसे भी कबूलियत का टाइम होता है, तो असर से मगरिब भी दुआओं का एहतमाम करना है, दुआएं मांगती रहनी है। और जब मगरिब का टाइम हो जाएगा ना, तो इस बात का ख्याल करना है कि अरफात वाले दिन यानी 9 ज़िलहज्जा को मगरिब का टाइम बदल जाता है, यानी अरफात के मैदान में मगरिब पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आप टाइम हो भी गया, आप बोलोगे कि नहीं टाइम निकल रहा है, उस दिन मगरिब का टाइम ही हम आगे मुज़दलिफ़ा जाएंगे, वहाँ जाके पढ़ना होता है। यानी 9 तारीख़ के ज़िलहज्जा को मगरिब का टाइम अरफात के मैदान में नहीं है। तो अगरचे टाइम हो गया होगा पर आप वहाँ मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसको मतलब ये समझ ले कि मगरिब का टाइम हुआ ही नहीं। अगरचे सूरज डूब गया है पर मगरिब का टाइम नहीं हुआ। तो हमने ज़ोहर से लेके मगरिब तक क्या काम किया अरफात वाले दिन, दुआएं की है। नमाज़ों के टाइम पे नमाज़ पढ़ी, कुरान के टाइम पे कुरान पढ़ लिया, ज़िक्र के टाइम पर ज़िक्र कर लिया, लेकिन जो मखसूस इबादत थी वो क्या थी, दुआ। अब आप बताएं, अगर आप हैज़ में थे तो आप दुआ मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते? हाँ मांग सकते हैं। तो 8 तारीख को भी आपके हैज़ ने आपको किसी इबादत से नहीं रोका, 9 तारीख को भी आपको किसी इबादत से आपके हैज़ ने, पीरियड ने नहीं रोका।